السلام علیکم، میں ہوں انیلا رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں شوگر کہانی۔ جو لوگ میری پہلی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ شوگر کہانی کے اس پلیٹ فارم کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہوں اور مجھ جیسے بہت سارے اور لوگ ہیں، اور میں اپنی کہانی سناؤں گی، کچھ اپنے تجربات، ایکسپیرینسز جو مجھے اس اپنی ڈائبٹک کی جرنی میں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گی، اور کچھ آپ کی باتیں بھی سننا چاہوں گی، اور اس پلیٹ فارم کو انشاءاللہ ایک بامقصد پلیٹ فارم بنائیں گے کہ جس سے مجھ جیسے اور آپ جیسے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بہتری آ سکے۔ تو لاسٹ ایپیسوڈز جو ہم نے کی ہیں اور لاسٹ میری ویڈیوز جو آئی ہیں میں نے یہی ذکر کیا تھا کہ ایک فیز تھا 2.5-3 مہینے کا یا مے بی 3.5-4 مہینے کا کہ جس میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی، اور پھر میں اس سے نکلی ایسے کہ وہ گزرتا رہا وقت اور میں اسی طرح سست بہت ہو گئی تھی، لیزی، اور وہی نیگیٹو تھاٹس اور یہ ساری چیزیں۔ پھر مجھے جو ہے وہ ایسا یہ ریلائز ہونے لگا کہ میری اس بیہیویئر کی وجہ سے کہ جو میں اتنا زیادہ جو ہے نیگیٹو سوچ رہی ہوں، اتنی ڈپریشن میں چلی گئی ہوں، اور زندگی میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا ہے، تو میرے بچوں پہ بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہو رہا ہے۔ میں نے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا، میں نوٹ کر رہی تھی اپنے بچوں کو۔ تو پھر بس اللہ کی طرف سے ہی کہہ سکتے ہیں، اور کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار مطلب کہ اگر میں یہی سوچتی رہوں گی، وہ جو ایک بار بار لوگوں نے ڈرایا ہوا تھا کہ جی سائلنٹ ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اور اگر میں یہی سوچتی رہوں گی تو ابھی تو میں زندہ ہوں، میں نے تو زندگی میں ہی جینا چھوڑ دیا ہے، مطلب کہ ابھی زندگی تو نہیں ختم ہوئی نا۔ اور اس وقت یہ ریلائز ہوا کہ جو پچھلی باتیں میں یاد کر رہی ہوں ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں اس سے ایک لرننگ مجھے مل رہی ہے کہ اب میں نے آگے کیا کرنا ہے، اور آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، وہ میں نے 1 دن جینا ہے، وہ میں نے 10 دن جینا ہے، وہ میں نے 1 سال جینا ہے، وہ میں نے 10 سال جینا ہے، 20 سال جینا ہے، 50 سال جینا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ تو میں پھر اپنی اس وقت کی اپنی لائف کو اور اپنے بچوں کی لائف کو کیوں ڈسٹرب کر رہی ہوں؟ تو بس ایک دن میں مجھے یہ تھاٹ میرے دماغ میں آئی، اور اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ سے صحیح کرنا ہے اور جینا ہے، اور جیسے پہلے جی رہی تھی اس سے بھی زیادہ اچھی طرح سے میں نے اپنی لائف کو جو ہے وہ جینا ہے۔ اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میں یہ بھول گئی کہ مجھے شوگر ہے، اور وہیں سے میری زندگی آسان ہونا شروع ہو گئی، اور میں اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ ٹھیک ہے، وہ میڈیکیشنز اپنی جگہ ہے، مطلب شوگر کو بھولنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو شوگر میں جو پرہیز بتائے جاتے ہیں وہ نہ کریں یا میڈیکیشنز نہ لیں، وہ میں نے آف کورس وہ اسی طرح میں لیتی رہی، لیکن میں اپنی زندگی کی طرف پلٹ آئی، اور اس سے بہت اچھا امپیکٹ ہوا۔ بچے سب بڑے ہیپی ہو گئے، کیونکہ جب میں ہر چیز میں انوالو ہونے لگی، میں پہلے کی طرح خوش رہنے لگی، تو میرے بچے تو ماں کو ہی دیکھتے ہیں نا، اور خاص طور پہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بھی میرے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتے چلے گئے، اور مطلب ان کو لگا کہ بھئی اب سب کچھ سیٹ ہو گیا، ورنہ پہلے وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ بہت ضروری ہے زندگی میں، آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ٹھیک ہے، انسان ہے کہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غم آئے ہمیں زندگی میں، کوئی پریشانی آئے تو ایک نیچرل سی چیز ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ہرٹ بھی ہوتے ہیں، ہم اس کا اثرات بھی ہمارے اوپر ہوتے ہیں آف کورس، لیکن ہمیں جو ہے نا پھر بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ یار وہ ایک گانا بھی تھا نا کہ مرنے کے ڈر سے جینا تو نہیں چھوڑ دینا چاہیے نا، اس طرح کا کوئی سانگ ہے۔ تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ جی مرنا تو ایک دن ہے، لیکن ابھی تو ہم جی رہے ہیں، تو ہمیں بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے جو میں نے سیکھی ہے کہ اپنی زندگی اگر آپ اچھی طرح گزارنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی خوش رہیں، تو آپ کو آج میں جینا چاہیے۔ جو گزر گیا اس وقت کو بھول جائیں، اور جو آنے والا وقت ہے اس کی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ جو بھی ہیں وہ آج ہی ہیں۔
اور ویسے بھی اس 3 مہینے میں جو چیزیں مجھے پرانی یاد آئی تھیں، فلیش بیکس ہوئی تھیں، تو ان کی وجہ سے ایک اور چیز جو میں نے سیکھی تھی وہ ایک یہ چیز سیکھی تھی کہ انسان کو زندگی میں اگر کسی کو سب سے زیادہ پریورٹی دینی ہے تو وہ آپ خود ہیں، اور انسان کو زندگی میں اگر کسی سے بہت زیادہ محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات ہونی چاہیے. اور کیونکہ جب آپ خود سے محبت کریں گے تبھی آپ دوسروں سے محبت کریں گے، اور اگر آپ خود سے محبت کریں گے تو تبھی لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے. تو یہ چیز میں نے سیکھی. تو اس کے بعد سے پھر یہ میں نے سب سے پہلا جو اسٹیپ اٹھایا کہ میں جو اتنی لیزی ہو گئی تھی، کمرہ میرا بیڈ میرا ساتھی بن گیا تھا، تو اس کو چھوڑا. دوبارہ سے جس طرح میں جو بھی کرتی تھی وہ کام دوبارہ سے کرنے شروع کیے. ایک چیز جو اور کی وہ واک اپنی لائف میں بہت مطلب امپورٹنٹ چیز ہے ویسے بھی ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے. تو واک کو اپنی لائف میں شامل کیا. روزانہ صبح اٹھ کے میں 1 گھنٹے 45 منٹس کی واک کرنے لگی. اور پھر ہوا یہ کہ کیونکہ میں وہ ڈائٹ چارٹ بہت زیادہ فالو کر رہی تھی، میڈیکیشن بھی لے رہی تھی، تو ود ان 6 منتھ کے بعد جو میں نے پھر HbA1c کا ٹیسٹ کروایا تو وہ 6.6 پہ آ گیا، جو کہ 12.6 سے مطلب 6.6 پہ آ گیا، جو کہ ایک بہت اچھی چیز تھی. اور پھر اس کے بعد لازمت ہے جب میں نے تو اپنے دماغ سے ہی نکال دیا تھا کہ مجھے شوگر ہے، تو تھوڑی سی بد پرہیزیاں بھی ہونے لگی، میٹھا بھی کھا لیتی تھی اور اس طرح کی. تو اپ اینڈ ڈاؤن بھی شوگر کبھی رہتی تھی، لیکن میں نے تو مطلب میں شوگر بھی بہت زیادہ چیک نہیں کرتی تھی. کرنی چاہیے، ایسے نہیں کہ میں آپ لوگوں کو بولوں نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے ہوتا تھا کہ جتنا زیادہ چیک کروں گی تو پھر مجھے کہیں اس کا امپیکٹ نہ ہو، میرے دماغ میں پھر اثرات نہ ہو. تو وہ بھی میں کر لیتی تھی جب لگتا تھا کہ یار لگ رہا ہے کہ ہائی ہوئی ہے تو میں چیک کر لیتی تھی. اچھا بھی ہے زیادہ تھوڑے سے کچھ دن زیادہ اچھی طرح ڈائٹ لے لوں، ایسی ڈائٹ لوں جس میں شوگر نہ ہو، اس طرح کی چیزیں ہونے لگیں. تو خیر میں لائف کی طرف واپس آ گئی، میری زندگی میں ساری چیزیں صحیح ہو گئیں، کام وام بھی شروع کر دیا. اور اب جو ہے بیسکلی آپ بولیں گے کہ 2018 سے اگر سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ کہ اگر شوگر ہوئی تھی تو اتنا لیٹ کیوں یہ پلیٹ فارم شروع کیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے کوئی 15 یا 20 دن پہلے جو ہے وہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے کچھ دن سے یہ ہو رہا تھا، کوئی 2-3 مہینے سے نا میں بہت ہی لاپرواہ ہو گئی تھی. کچھ میرے آفس کے ٹائمنگز ایسے تھے اور تھوڑا کام ورک لوڈ بھی زیادہ تھا، تو میں واک بھی چھوڑ دی تھی، میں واک نہیں کر پا رہی تھی. صبح جو ہے وہ لیٹ ذرا سوتی تھی تو صبح جلدی نہیں اٹھ پا رہی تھی، کیونکہ میں عموماً مارننگ میں واک کرتی تھی، وہ نہیں ہو پا رہی تھی. اور گرمی آ گئی ہے، شام میں واک ویسے ہی نہیں ہوتی آفس سے آنے کے بعد. آفس سے بھی 7-7:30 بج جاتے ہیں آتے ہوئے. پھر کچھ گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے تو میری نا سونے اٹھنے کی روٹین بڑی ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی. پھر کوئی آپ کے گھر گیسٹ آیا ہوا ہو تو پھر آپ کے کھانے پینے کی بھی روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے، آپ پھر سبھی کچھ کھا لیتے ہو جب دل چاہتا ہے آپ کا کھانے کا. تو وہ سب چیزیں ہو رہی تھیں. تو مجھے کوئی 15 ڈیز یا 20 ڈیز پہلے نا مجھے لگنے لگا کہ نا اور کہ میری شوگر کافی ہائی ہے، اور میں نے کوئی 2-2.5 مہینے سے اپنی شوگر چیک بھی نہیں کی تھی، جو کہ ایک بڑی غلط بات ہے. آپ لوگ ایسا مت کیجیے. تو اس دن مجھے آفس میں بیٹھے بیٹھے لگا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو میں نے گھر آتے ہی جو ہے وہ اپنی بلڈ شوگر چیک کی تو وہ کوئی 570 کے قریب آئی، جو کہ مطلب جب میں نے وہ دیکھا تو مطلب اس وقت تو مجھے آفس میں جب میں تھی اور جب گھر آئی تھی تو میری طبیعت تھوڑی ڈاؤن تھی، لیکن وہ دیکھنے کے بعد تو مجھے چکر آ گئے. مطلب اس وقت کوئی رات کے 10-11 بجے میں نے چیک کی تھی. تو میرے بچے خیر اس بات پہ بضد ہوئے کہ آپ فوراً ایمرجنسی میں جائیں. وہ گوگل پہ آج کل تو ہوتا ہے نا کہ لکھ کے سرچ کر لو، تو بچے گوگل پہ سرچ کریں جی 570 ہو تو یہ ایمرجنسی کنڈیشن ہوتی ہے، اور کوما میں بھی چلے جاتے ہیں تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کے جانا چاہیے. لیکن مجھے پتا تھا کہ اس وقت 11 بجے تو کوئی اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ نہیں ملے گا، ایمرجنسی میں جانا پڑے گا، OPD کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں نے نا کہا کہ نہیں، میں نے پانی وغیرہ کیا، پیا، تھوڑی واک کی. جو میں ٹیبلٹ لیتی ہوں وہ میں نے ڈبل ڈوز لے لیا اس کا. تو وہ کافی تھوڑی دیر بعد مطلب 1-1.5 گھنٹے بعد جو ہے وہ 100-150 کے قریب شوگر نیچے آ گئی. مطلب 570 سے آئی تھنک 450 پہ آ گئی تھی. اچھا یہ میری ایک آزمائی ہوئی چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی.
وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کبھی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جائے اور اگر آپ کو فوری طور پہ کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو آپ واک کر لیں. آپ 45 منٹس کی واک کر کے دیکھیے گا کہ آپ کی، بے شک آپ بہت تیز واک نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی ریزن ہے آپ نہیں تیز چل سکتے ہیں، آپ بالکل ہلکی واک کر لیں اور آپ 45 منٹ سے 1 گھنٹے کی واک کر لیں تو آپ کا جو شوگر جب آپ دوبارہ چیک کریں گے واک کرنے کے بعد تو ایٹ لیسٹ 80 90 یا 100 یا اس سے بھی زیادہ کا آپ کا شوگر لیول میں فرق آئے گا اور وہ اتنی نیچے آ جائے گی. تو میں نے بھی یہی کیا اور یہ پہلے بھی 1-2 دفعہ ہوا ہے کہ اگر میری شوگر کبھی بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے تو میں فوراً واک کر لیتی ہوں. تو وہ پھر اس رات تو میں سو گئی، لیکن صبح اٹھتے ہی پھر میری طبیعت اسی طرح ڈاؤن تھی اور بہت ایون مجھے تھوڑا شیورنگ سی فیل ہو رہی تھی. پھر میں ڈاکٹر کے کسی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر، میں بھی فیز 6 میں ایک ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، ان کی تعریف بہت لوگوں سے سنی تھی تو میں خیر ان کے پاس چلی گئی. ان کو بتایا میں نے کہ اس طرح میری رات کو 570 جو ہے وہ شوگر لیول آیا تھا اور یہ ساری چیزیں. انہوں نے ہر ٹیسٹ لکھ کے دیے. ان کی وہی جو ڈاکٹرس کا ٹرینڈ ہے کہ وہیں لیبارٹری ہے، وہیں ان کے میڈیکل اسٹور ہے. مطلب ڈاکٹر جو ہے وہ ایک اب ڈاکٹرز مسیحا ہوتے تھے لیکن اب وہ بزنس ہے بیسکلی. تو وہ ٹیسٹ انہوں نے 8-10 طرح کے میرے کروائے اور کچھ میڈیکیشنز لکھ کے دیں. انہوں نے کہا کہ جی ٹیسٹ کی رپورٹ کل آئے گی تو اس کی بیسس پہ شاید آپ کی میڈیکیشنز ہم چینج کریں. اب اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے کچھ تو اورل میڈیسنز دیں اور انہوں نے مجھے میرا ویٹ وغیرہ چیک کیا تو میرا ویٹ آیا 71 kg نا، اور جو کہ میرے خیال میں میری ہائٹ کے لحاظ سے بالکل صحیح ویٹ تھا. میرا ویسے ہی بہت ویٹ جو ہے جب سے میں مطلب ڈائبٹک ہوئی تو کافی کم ہوا ہے. مطلب میرا 80 سے اوپر ویٹ ہوتا تھا، 84 بھی میرا ویٹ رہا ہے تو وہ ہوتے ہوتے میرا 71 پہ ویٹ آ گیا. لیکن تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ویٹ میری ہائٹ میری 6.5 سے زیادہ ہے تو 5.6 سے زیادہ ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا ویٹ صحیح ہے. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں، آپ کا تھوڑا سا ویٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہے، اس کو بھی کم کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے ایک انجیکشن دیا کہ یہ آپ نے ہر ویک لگانا ہے. وہ انجیکشن تھا ٹریزاٹرم اور یہ آپ نے جو ہے وہ مسکولر لگانا ہے. اور پہلا تو ہم آپ کو انجیکشن یہیں لگا دیں گے اور باقی پھر آپ نے ہر ویک اسی ٹائم پہ اور اسی دن جو ہے وہ لگانا ہے. وہ ٹیوزڈے کا دن تھا اور میں نے ان سے پھر پوچھا کہ کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، بس آپ کو ہلکا سا نوزیا ہوگا اور آپ کو بھوک کم لگے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بھوک کم لگے گی اور نوزیا ہوگا ہلکا سا، وہ بھی 2-3 دن ہوگا، انہوں نے مجھے کہا. تو میں نے وہ انجیکشن ان سے لگوا لیا اور باقی میں چیزیں لے کر اپنے گھر آ گئی. اور اس کے بعد سے جو میرے ساتھ ہوا، اس کے بعد سے میرے ساتھ یہ ہوا کہ شام تک جو ہے وہ میری طبیعت اس طرح کی ہو گئی کہ مجھے بہت زیادہ نوزیا ہو، بہت ہی زیادہ، اور مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا. خیر میں نے کہا، انہوں نے کہا تھا نوزیا ہوگا تو شاید 1-2 دن ہوگا اور 1-2 دن یہ کنڈیشن رہے گی. اور دوسرا دن آ گیا. دوسرے دن جو ہے میں صبح اٹھی تو مجھ سے بریک فاسٹ بھی نہ کیا جائے. میں نے بڑی مشکل سے شاید ایک ایگ بوائل کیا تھا وہ کھایا اور آدھا ہاف کپ شاید چائے پی تھی. اور وہ بھی مجھے یہ لگا کہ پتہ نہیں میں نے کتنا زیادہ جو ہے وہ کھا لیا کچھ. اور پھر خیر دوپہر میں رپورٹس آئیں تو رپورٹس میں کوئی اتنا خاص ایسی چیز نہیں تھی، بس وہی تھا کہ HbA1 میرا دوبارہ سے 12.6 آیا، دوبارہ بھی 12.6 ہی آیا اب اتنے عرصے بعد. وہ یہی جو بیچ میں میں نے بدپرہیزیاں کی تھیں، تھوڑی کچھ ٹینشن بھی تھیں، کچھ جو ہے لائف میں چلتی رہتی ہوں تو وہ تھیں. اور کچھ سونے اٹھنے کی روٹین غلط ہو گئی تھی، دیر سے سو رہی تھی، نیند پوری نہیں ہو رہی تھی، 4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی نیند ہوتی تھی، واک بھی نہیں کر پا رہی تھی. تو وہ ساری چیزوں کا امپیکٹ ہوا اور جو میری شوگر اچھی خاصی نیچے ہوئی تھی وہ دوبارہ جو ہے وہ 12.6 میرا HbA1 آیا. تو اب دوسرے دن جو ہے میں نے ان کو خیر فون کر کے بتایا، ان کو پوچھا کہ میں دوبارہ آ جاؤں تو انہوں نے کہا نہیں میڈیکیشن تو آپ کی رہیں گی، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ان کو بتایا کہ بھئی مجھے اتنا نوزیا ہو رہا ہے، مجھ سے کچھ نہیں کھایا جا رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ 2-3 دن رہے گا نا. مجھے ان کے اسسٹنٹ کا جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر صاحب نے خود تو نہیں بات کی تھی، ان کا میسج آ گیا. اب میں نے کہا چلو یار 1-2 دن اور دیکھ لیتے ہیں. 2 دن آفس سے بھی مجھے آف کرنا پڑا، میری طبیعت نہیں خراب تھی. تیسرے دن خیر آفس گئی
تو میں مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک ہفتہ میرا اس طرح سے گزرا کہ میں صبح صرف ایک ایگ کھاتی تھی، کوئی چھوٹا سا چکن کا پیس کھا لیا، کوئی اتنا سا فروٹ کھا لیا، اس کے بعد سارا دن وہ مجھے لگتا تھا کہ میری یہیں پہ وہ پڑا ہوا ہے نا، اور مجھے اتنا لگتا تھا ابھی الٹی ہو جائے گی، ابھی الٹی ہو جائے گی، اور نوزیا اتنا شدید کہ مجھ سے نہ کام کیا جائے، نہ میں کام پہ فوکس کر سکوں اپنے آفس میں. اور پھر جو ہے میں ان کو میسج کروں تو وہ رپلائی بھی نہ ان کے اسسٹنٹ کا آئے، اور پھر آئے بھی تو یہی آئے کہ میں فون پہ فون کروں کہ جی کچھ نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اس طرح کا نا، آپ دوسرا انجیکشن لگائیں گی تو صحیح ہو جائے گا. خیر مجھے نا کچھ لوگوں نے منع بھی کیا کہ اب دوسرا انجیکشن نہیں یہ لگوائیے گا آپ نا. خیر وہ نیکسٹ ٹیوزڈے آ گیا، اسی اس میں میری یہی کنڈیشن ایک ویک میں نے برداشت کی. تو جب میں کچھ نہیں کھا رہی تھی، آف کورس پورا دن صرف صبح ناشتہ بہت تھوڑا سا کرتی تھی، تو مجھے تو لگنے لگا کہ میرے جسم میں جان ہی نہیں ہے، میری جو ہے وہ مسلز پین ہونے لگا، میرے مسلز میں، میرے سر میں درد ہونے لگا. جب آپ بھوکے پیٹ ہوتے ہیں تو سر میں درد ہوتا ہے. لیکن پھر جب دوسرا ٹیوزڈے آیا تو میں نے سوچا کہ نہیں یار لگا لیتی ہوں، وہ انجیکشن خود بھی آپ لگا سکتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں خود لگا لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے انجیکشن کا اثر ہوتا ہے. میں نے پھر وہ دوسرا انجیکشن بھی جو ہے نا وہ لے لیا. اچھا میں پانی بہت زیادہ پیتی ہوں، کیونکہ ویسے ہی ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو پانی بہت زیادہ پینا چاہیے، تو میں 3-4 لیٹر پانی دن میں پیتی ہوں. اور لیکن اس کی وجہ سے انجیکشن کی وجہ سے یہ ہوا تھا کیونکہ مجھے نوزیا ہو رہا تھا، تو میں پانی بھی نہیں پی پا رہی تھی. پانی بھی میں پیتی تھی تو مجھے لگتا تھا وامٹ کر دوں گی، تو میں بڑے چھوٹے سپ لے کے نا کوئی مشکل سے 1 یا 1.5 لیٹر پانی پورے دن میں پی پا رہی تھی. تو اب نیکسٹ ویک میں نے وہ انجیکشن دوبارہ ٹیوزڈے کو لگا لیا، اور وہ جب لگا لیا تو اس کے بعد تو میری کنڈیشن اتنی خراب ہوئی، میں آفس چلی گئی کہ میرے کڈنیز میں زندگی میں کبھی پین نہیں ہوا تھا، اور میرے کڈنیز میں اتنا پین ہو رہا، اتنا کہ میں روتی نہیں ہوں کہ میں آفس میں رونے لگی، اور میرے آفس میں بھی لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا، آپ گھر چلی جائیں اور اس طرح کی چیزیں. اور وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ 3-4 دن پھر اتنے پینفل گزارے، اسی طرح کہ میں مطلب مجھ سے کھڑا نہیں ہو جاتا تھا، میں کھڑے ہوتی تھی تو مجھے چکر آنے لگتی تھی کیونکہ کچھ نہیں کھایا جا رہا تھا. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ مجھے وہ جو ہے انجیکشن ڈاکٹر صاحب نے کیوں دے دیا انہوں نے. اور میں نے پھر سوچ لیا تھا کہ وہ اب میں انجیکشن نہیں لگاؤں گی، اور میں نے ان کو پھر فون بھی کیا تھا، تو ان کے اسسٹنٹ نے مجھے پھر یہی فورس کیا کہ نہیں آپ وہ انجیکشن نہیں بند کریں، آپ نے وہ لگانا ہے. لیکن خیر گزر تو مجھ پہ رہی تھی، اور میں نے وہ انجیکشن لگانا پھر بند کر دیے. اور پھر میں نے جو ہے صرف اورل میڈیکیشن جو ہوتی ہیں وہ لے رہی ہوں ابھی فی الحال، اور بہت زیادہ اپنی ڈائٹ پہ بھی وہ کر رہی ہوں، دھیان رکھی ہوں کہ بالکل بھی چینی نہیں کھانی ہے. چائے جو ہے وہ میں پھیکی نہیں پی سکتی ہوں، یہ ایک میرے زیادہ لوگ پیتے ہیں میں نے دیکھا، لیکن مجھے نہیں مزہ آتا، تو وہ میں اسٹیویا ڈال کے پی لیتی ہوں. باقی میں روٹی میں نے بالکل چھوڑ دی ہے، بہت ہاف روٹی کبھی کھا لی تو وہ بھی چکی کے آٹے کی، ورنہ میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ پروٹین لوں، چکن کا پیس لے لوں، انڈے کھا لوں، فروٹ کھا لوں. تو میری شوگر جو ہے وہ خود ہی جو ہے اب بہت کم آ رہی ہے، لائک اگر میں چیک کرتی ہوں تو 140، اور اگر مطلب یہ فاسٹنگ میں 130-140 آ رہی ہے، اور اگر میں کھانے کے بعد کی بات کروں تو وہ بھی کوئی 170-180 اس طرح 155 اس طرح آ رہی ہے، جو کہ بالکل صحیح چل رہی ہے. تو جب یہ چیز میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا کہ یہ جو انجیکشن مجھے لگا، اور وہ پتہ نہیں اور بھی اس طرح کے انجیکشنز اور بھی ڈاکٹرز دیتے ہوں گے، اور مطلب کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہی یہ ٹرزاٹریم یا منجیرو یا اس طرح کے انجیکشن کی، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سب کو. اور میں تو حیران ہو رہی تھی کہ جو لوگ اوبیسٹی کی وجہ سے لگاتے ہیں، پتلا ہونے کی وجہ سے انجیکشن لگاتے ہیں، وہ کیسے یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں جو میرے ساتھ ہوئی ہیں. میں تو مطلب مجھے تو میری زندگی کا یہ بھی بہت ایک برا ایکسپیرینس تھا، وہ جو 10-15 دن میں نے گزارے اتنی تکلیف میں، بہت زیادہ تکلیف میں گزارے. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ لوگوں سے بات کی جائے، جہاں میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں، جہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو میں بتاؤں. بہت سارے لوگ تو ہیں وہ کچھ لوگ ابھی بھی مطلب شاید یہ میں ڈیسیجن نہ لیتی تو میں تیسرا انجیکشن بھی لگا لیتی، اور اس کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا.
تو آج کی بات اسی پہ ختم کرتے ہیں اور ملتے رہیں گے روزانہ انشاءاللہ. اور اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.